بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج سن 1443 ہجری کے رجب المرجب کی چھٹی رات ہے، جسے عاشقان اولیاء، عاشقان خواجہ غریب نواز چھٹی شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ ولی گزرے ہیں کہ آپ کے پائے کا ولی بہت ہی کم دنیا میں دیکھا گیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آپ سلطان الہند ہیں، وارث النبی ہیں، عطائے رسول ہیں، معین الدین ہیں۔ آپ کو یہ القابات جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوئے۔ گرامی قدر حضرات، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اصل نام تھا حسن۔ آپ سیستان کے علاقے سنجر کے رہنے والے تھے، اس لیے حسن سنجری کے نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے۔ آپ 537 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، یہ آپ کا یوم ولادت ہے، سن ولادت ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کس طرح ہندوستان میں آئے، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اور وہ کہانی ادب کی کہانی ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئے تو پھر 20 برس تک آپ نے اپنے مرشد کی خدمت کی۔ دیکھیے نا، کہا گیا کہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے، جتنا ادب کرو گے رب کی رحمتیں اتنی تم پر نچھاور ہوں گی، رب کی طرف سے تم پر جو ہے وہ برکات و خیرات کا سلسلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ نے 20 برس تک اپنے مرشد کی خدمت کی، سفر ہو یا حضر ہو، دن ہو یا رات ہو، اپنے مرشد کے ساتھ سائے کی طرح آپ نے جو ہے وہ وقت گزارا، اور پھر کئی مرتبہ آپ کو اپنے مرشد گرامی کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی، یعنی سفر حج نصیب ہوا۔ اور پھر ایک بات تو ایسا ہوا کہ آپ کے پیر و مرشد میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہیں، اپنے مرید خاص کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا ہے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میں حسن سنجری کا مرشد تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میرے معین الدین کو قبول فرما دے۔ تو غیب سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو، حسن سنجری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، اور پھر اس خدمت کا صلہ رب نے کیا عطا کیا۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ 20 برس تک جب اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی نا، تو پھر ایک بار میرے مرشد نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ 20 برس گزرے، میرے مرشد نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور پھر اپنا فیض جب عطا کیا تو پھر میں مدینۃ الرسول حاضر ہوا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو پھر فیض کیسا ملتا ہے؟ عرض کی السلام علیکہ یا خاتم النبیین، اے نبیوں کے تاجدار، اے خاتم النبیین، میں حسن سنجری آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ حضور کی قبر انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام، اے حسن سنجری، تو ہمارے دین کا معین ہے، جا اجمیر چلا جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ میرے خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تو ہندوستان کی کایا کو پلٹ کر رکھ دیا۔ کہنا سننا آسان ہے کہ 90 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کا غلام بنا دیا۔ آج ہم اپنے چھوٹے بھائی کو نمازی نہ بنا سکے، آج اپنے بیٹے کو مسجد میں نہ لا سکے، یہ تو ہماری زبانوں کی تاثیریں ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیسا مرد قلندر ہوگا، کیسا حسن سیرت والا ہوگا، کیسا پاکیزہ کردار والا ہوگا کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل پہ اثر نہ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز کو یہ جو شان عطا فرمائی ہے، یہ ادب کی برکت ہے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں کہ سن 633 سن ہجری میں آپ کا جب وصال باکمال ہوا نا، آپ کے حجر مبارکہ کے باہر آپ کی مسجد میں لوگ بیٹھ کر فجر کی نماز کا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی ہمارے مرشد آئیں گے اور امامت فرمائیں گے، لیکن جب حجرہ مبارک کو کھولا گیا تو آپ کا مبارک جسد خاکی جو ہے وہ
تشریف فرما تھا، آپ کی روح اللہ کے حضور حاضر ہو گئی تھی اور آپ کی پیشانی پر یہ مبارک نقش تحریر تھا. یہ تحریر آپ کی جو ہے وہ پیشانی سے نظر آ رہی تھی کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. اللہ تعالی ہمیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ عطا فرمائے. یاد رکھیے اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہوتے ہیں، یہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، ان کا فیض منقطع نہیں ہوتا. اللہ ہمیں بھی ادب کی توفیق عطا فرمائے.